یہ بزدلانہ کاروائیاں کرا کے مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا. میں ان کی نسلوں کو انہوں نے جیل کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے. ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے. السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو کراچی کے نو گو ایریاز کے حوالے سے بتاؤں گا. اور میں آپ کو جو ہے نا مشہور جو کراچی پولیس کے مشہور افسر تھے SSP چودھری اسلم، ان کے حوالے سے بھی ایک عام سی ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. ان کی ایک تسبیح ہوا کرتی تھی اور چودھری اسلم کی یہ تسبیح بڑی مشہور تھی اور انہیں اتنی پسند تھی کہ انہوں نے اس کو آخری دم تک اپنے ساتھ رکھا. تو میں یہ سارے واقعات میں آپ کو اس کو جو ہے نا ایک مختصر اس کا خلاصہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، کراچی کے جو نو گو ایریاز کا مسئلہ تھا، یہ 1992 کے جو آپریشن ہوا، اس کے بعد جو MQM حقیقی کو جو سرکاری سرپرستی تھی، اس کی وجہ سے بعض علاقے ایسے تھے جہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے مرکز بنائے مختلف مراکز علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے لانڈھی میں تھا اور نیو کراچی کا ایک علاقہ تھا، اس کے علاوہ لائنز ایریا میں تھا، لیاقت آباد میں تھا. تو یہ ان علاقوں میں کیونکہ جو MQM کے یعنی الطاف حسین کے جو ورکرز تھے، انہیں جانے کی پرمیشن نہیں تھی اور جانے کی صورت میں ان کی تلاشی بھی ہوتی تھی، اور اگر کوئی خاص ورکر پکڑا جائے تو اس کو پھر مار بھی دیا جاتا تھا. تو ایسے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اس کو نام دیا نو گو ایریاز کا. اور یہ نو گو ایریاز پھر اتنے مشہور ہوئے کہ اس کی بازگشت جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی جنیوا کنونشن کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا. MQM نے اس پہ حکومت وقت کو بھی خطوط لکھے اور کئی حکومتوں سے مذاکرات بھی کیے کہ یہ جو مسلح جو پہرا ہے یہ مختلف علاقوں سے ختم کرایا جائے. اور اقوام متحدہ کے اندر جنیوا کنونشن میں بھی اس کے خطوط لکھے اور اس پہ مذاکرات بھی ہوئے. تو اس پہ آپ نے اس زمانے میں جو ہے وہ نواز گورنمنٹ کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے، اس میں اس پہ بہت سی اس زمانے میں میڈیا کی جو سرخیاں ہوتی تھیں، اس کے اندر بھی کافی خبریں ہوتی تھیں جو نو گو ایریاز کے حوالے سے ہوا کرتی تھی. تو یہ نو گو ایریاز جو ہے وہ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ کوئی ایک معمولی بات نہیں تھی. ان نو گو ایریاز میں جو کراچی آپریشن کے نامور پولیس افسران ہوتے تھے، جن کے نام سے مقصد یہ ہے کہ نام کا ڈنکا بجتا ہے آج بھی، وہ افسران جو ہے وہ بھی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان نو گو ایریاز میں قدم رکھ سکیں. یعنی ان کو وہاں پہ ریڈ کرنے کی، جانے کی وہاں پہ پرمیشن نہیں ہوتی تھی. اور یہ اس کے طریقہ پروسیس جو ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ پھر اسلام آباد سے یا پھر جو ہے وہ پھر حکومت کے جو متعلقہ منسٹر جس کو ڈیل کیا کرتے تھے، ان سے پرمیشن لے کے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایک لانگ پروسیس تھا. لہٰذا یہ ہوا کہ جو نو گو ایریاز تھے ان کے اندر کراچی آپریشن کے افسران ہوں اور یا کوئی بھی دبنگ افسر ہو، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پہ کارروائی کر سکے. تو وہ یہ کہ ایک دن یعنی DIG کراچی جو تھے، آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے جو ابھی ایڈیشنل IG کراچی کہلاتا ہے، وہ اس وقت اس پوسٹ کا نام DIG آپریشن ہوتا تھا، DIG کراچی بھی کہتے تھے اس کو. تو وہ DIG کراچی تھے ملک اقبال اوان. اس زمانے میں ایک جو ہے نا سیل تھا CIA صدر کے اندر، ایک سیل بنا ہوا تھا جس کا نام تھا RIC رینج انویسٹیگیشن سیل. جب چودھری اسلم پہ تھوڑا سیاسی طور پر برا وقت ہوتا تھا تو یا تو وہ مفروری کاٹتے تھے یا پھر وہ مختلف چھوٹے موٹے سیلوں کے اندر جو ہے وہ جا کے وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو وہاں ڈیوٹی ان کی لگ جاتی تھی، پوسٹنگ ہو جاتی تھی. تو اسلم کا بڑا وہی اسٹائل تھا. اور بعض اوقات یہ مذاق میں یا کبھی افسران کے پاس جاتے تھے تو یہ بھی بولتے تھے کہ میں مفرور انسپیکٹر محمد اسلم خان. تو اپنا تعارف ایسے بھی کراتے تھے. تو ہوا یہ کہ یہ RIC کے اندر ان کی پوسٹنگ تھی اور ایک دن جو ہے وہ چودھری اسلم کی مجھے کال آئی کہ ایمرجنسی کوئی کام ہے اور ملنا ہے. میں RIC سے صدر چلا گیا. اب ہوا یہ کہ اسلم نے مجھ سے بولا کہ یار ایک کام ہے، تو نے جو ہے نا وہ کام میرے کا یار کرا دے بھائی. کیا کام ہے؟ بولا یار ایک سونے کے جو ہے نا کوئی ڈکیت تھے جنہوں نے مختلف جیولرز کو جو ہے نا لوٹا تھا، ان ڈکیتوں کے لیے مجھے جو ہے نا ریڈ کرنا ہے. تو میں نے بولا اسلم بھائی کیا ریڈ کرنے کے لیے بھی آپ مجھ سے پرمیشن لوگے؟ آپ اپنا ریڈ کرو، مجھے کیوں بلایا؟ تو کہنے لگے یار ایک پرابلم آ گئی ہے. کیا بھائی؟ وہ جو ڈکیت ہیں وہ رہتے ہیں لائنز ایریا میں، اور لائنز ایریا میں تو کیونکہ پرمیشن نہیں ہے ریڈ کرنے کی، لہٰذا جو ہے وہ اب میں قانونی پروسیس کروں گا تو مجھے اس میں کئی ہفتے لگ جائیں گے. اس وقت تک تو ڈکیت نکل جائیں گے، تو مجھے تو فوری ریڈ کرنی ہے. تو میں نے بولا وہی بتائے میں کیا کروں. بولا یار آپ آفاق احمد سے بات کر لیں. تو کیونکہ آفاق بھائی سے تو اچھے میرے مراسم تھے، اور آفاق بھائی نے عامر خان سے بھی اچھے مراسم تھے. پھر ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے یونس خان، ان سے بھی تھے. ایک سہیل ہاشمی ہوتے تھے میڈیا ونگ میں، ان سے بھی تھے. بہت سارے لوگوں سے بہرحال عقیقی کے ساتھ بڑے اچھے میرے کنیکشن تھے. تو
میں نے اس وقت پھر یہ ہے نا یونس بھائی کو فون کیا کہ یونس بھائی یار ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں چودھری اسلم، انہوں نے وہاں ریڈ کرنی ہے اور جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے مسلح لڑکے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب مجھے جو ہے نا وہ گلیاں آپ جو ہے نا خالی کر دیں اور ہمیں ریڈ کر. تو یونس بھائی کہنے لگے کہ یار میں آفاق بھائی کو بتا دوں اور ان سے آپ کا بتا دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں لیکن مبشر بھائی یہ گارنٹی دیکھ لیں کہیں اسلم آپ کو دھوکہ دے کے نا کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی گیم ہو جائے. تو میں نے ان سے بولا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، میری بالکل گارنٹی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر یونس خان کا فون آیا، تو یونس بھائی نے بولا بھائی کہ آفاق بھائی نے بولا صحیح ہے مبشر بھائی کا کام ہے تو بالکل ہم منع نہیں کریں گے، اسلم صرف گلیاں بتا دے اور متعلقہ جو وہاں پہ جو مسلح لوگ پہرا دے رہے ہیں ان کے انچارج کا نمبر دے دیا جائے تاکہ یہ ریٹ کر لیں. تو ہوا یہ کہ یونس بھائی نے بولا مبشر بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی ساتھ جائیں اس واسطے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ ہو جائے تو پھر کیونکہ آپ کی ضمانت پر ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں. اس طریقے میں نے بولا صحیح میں چلے جاؤں گا. اب ہوا یہ کہ میں نے اسلم سے پھر ان کی بات بھی کرائی اور اسلم نے بولا کہ بھائی جو نا گلیوں کی جو نمبر تھے مکان نمبر تھا سب چیزیں اسلم نے بتانی تھی. اسلم نے وہ ساری چیزیں ان کے بھائی گوش گزار کر دی، پرمیشن مل گئی. اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی پابندی لگی کہ پولیس موبائل صرف ایک ہو، باقی آپ 2 گاڑیاں پرائیویٹ پہ رکھ لیں. اس طریقے سے ہم 3 گاڑیوں میں میں اسلم کے ساتھ نکلا چھاپے کے لیے. تو وہ یہ کہ پھر انہوں نے مجھے دیا نمبر ساجد ٹنکی کا. ساجد ٹنکی وہاں لائن ذریعے سیکٹر کے ہوتے تھے. انہوں نے بولا مبشر بھائی آپ ساجد ٹنکی آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ ان سے بات کر لیں اور وہی کمانڈ کر رہے ہیں. میں نے اس طریقے سے ساجد ٹنکی سے بات کی، اسلم کی بھی بات کرائی ساجد ٹنکی سے. ساجد ٹنکی نے بتایا کہ بھائی دیکھیں وہ جو آپ جن گلیوں سے آئیں گے وہاں پہ اوپر مشین گنیں فٹ ہیں، تو آپ جو ہے نا ہم وہاں سے اپنے لڑکے بھی ہٹا رہے ہیں، اپنا سامان بھی ہٹا رہے ہیں، یہ ہم 2 گلیاں خالی کر دیں گے جو آپ نے جگہ بتائی ہے، آپ وہاں پہ ریڈ کریں گے اور اسی طریقے سے پھر ریڈ کے فوراً بعد آپ واپس نکل جائیں گے، کہیں اور علاقے کے اندر موو نہیں کریں گے. اس طریقے سے ہم نے ساجد ٹنکی کے ساتھ کوارڈینیشن رکھی اور جب لائن ذریعے کے حدود میں داخل ہونے لگے تو میں نے ساجد ٹنکی کو بتا دیا. پھر متعلقہ جگہ پہ وہ اسلم کی جو ٹیم تھی وہ ہمیں لے کے گئی. مکان کیا تھا؟ مکان ایسا تھا کہ اس کی چھت جو تھی وہ ٹین کے ڈبوں سے اور مختلف کچرے سے بنی ہوئی تھی اور غربت کا ایسا بے کسی کا بدحالی کا یعنی منظر تھا کہ آپ بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کون ایسے رہتے ہوں گے. وہ ہوا یہ وہ بعد میں جو پتا چلا وہ یہ پتا چلا کہ کیوں کراچی کے جو نوگے ایریاز تھے وہ جو کراچی کے ڈکیت یا جو کرمنل ہوتے تھے انہوں نے جو ہے نا دیکھا کہ بھئی ان نوگے ایریاز میں پولیس کو تو چھاپے کی پرمیشن نہیں ہوتی، لہذا بہت سارے لوگ وہاں پہ کرائے کے کمرے یا مکان لے کے رہنے لگے. اس طریقے سے کرمنلز کو بڑی سپورٹ مل گئی اور ان نوگے ایریاز میں کافی حد تک جرائم بڑھ گیا. تو اب ہوا یہ کہ یہ لائز ایریا بھی کیونکہ انہیں پتا تھا پولیس نہیں آ سکتی تو یہ ڈکیت بھی یہاں رہ رہے تھے. بہرحال وہ مکان کٹایا گیا تو ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی. اس کے بعد پھر ہم اندر گئے تو ایک اس کا جو شوہر تھا بوڑھا سا ایک مرد تھا اور کچھ بچے تھے. صحن جو تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ 4-5 آدمی کھڑے ہو جائیں تو صحن بھر جائے اور 2 کمرے جس کی چھت بھی بہت نیچے تھی، اس میں چھت میں پنکھا لگنے کی تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی، 3 ڈبوں سے اور ٹکڑوں سے بنی ہوئی چھت تھی. پوچھا اسلم نے پھر وہ خاتون سے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ فلاں فلاں نام کے یہ بندے ہیں، تو خاتون نے بتایا کہ یہ ہمارے کرایہ دار ہیں لیکن یہ بڑے پراسرار ہیں، یہ کبھی روزانہ یہاں پہ رہتے ہیں، کئی دن یہاں رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ کئی دن غائب بھی رہتے ہیں، ابھی بھی کافی عرصے سے یہ نہیں آئے. تو اسلم نے پوچھا کون سا کمرہ دیا ہوا ہے، تو برابر 2 ہی تو کمرے تھے وہاں پہ، برابر والا کمرہ تھا اس پر تالا لگا تھا. تو وہ تالا بہرحال جو ہے اس کے بعد پولیس نے توڑ دیا اور تالا توڑ کے جو ہے وہ کمرے میں ہم گھس گئے. اندر جو ہے وہ ایک پلنگ تھا جس پہ پایا بھی نہیں تھا، وہ اینٹوں سے کھڑی ہوئی تھی اور ایک 1940 کا کوئی جو ہے وہ ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا مسجد کا اور باقی کچھ سامان اس میں نہیں تھا اور بڑی اسرت زدہ ماحول تھا وہاں پہ. اب یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ڈکیت جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر کے واپس یہاں نہیں آئے اور اب وہ رپوش ہو گئے ہیں، وہ ملیں گے بھی نہیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پولیس نے جو اپنی روایتی طریقہ ہوتا ہے کہ ساری جو سپاہی ہوتے ہیں جو تلاشی لینے والے، تلاشی لینے والوں نے ساری تلاشی لی، کوئی چیز تو ملی نہیں وہاں پہ. جب یہ ساری تلاشی ہو گئی تو پولیس نکل گئی. اب افسر نے یعنی اسلم نے اب خاتون کو بتانا تھا کہ بھئی یہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں. تو اس وقت اسلم نے یہ کیا کہ مجھے اشارہ کیا کہ یار کمرے میں آ جائیں اور باقی اسٹاف تو نکل گیا. اسلم مجھے پھر کہنے لگا کہ یار مبشر کوئی چیز دیکھ لو. میں نے بولا اسلم بھائی کیا دیکھ لو؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہنے لگا کہ یار کوئی کام کی چیز پسند آئے تو رکھ لو. میں نے بولا یار اسلم بھائی اس کمرے میں تو دل چاہ رہا ہے کہ جیب سے کچھ پیسے نکال کے رکھ دو، آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں یار، کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یار تم تو پولیس والوں کے ساتھ رہ کے بھی نا پولیس والا مزاج نہیں بن سکا تمہارا. اس کے بعد اسلم نے جو ہے نا وہ کمرے کو بالکل ایک جگہ کھڑے ہو کے نا ایسے جیسے چاروں طرف دیکھتے ہیں نا کمرے کا نظارہ کرنا شروع کیا. پھر اس کے ذہن میں آیا وہ باتھ روم میں گھس گیا. باتھ روم میں ایک بڑے سائز کا نا کولر رکھا ہوا تھا. اس کولر کا جو ہے نا پلاسٹک بالکل غائب تھا، فوم نظر آ رہا تھا.
وہ اسلم اٹھا کے لے آیا. تو میں نے اسلم بھائی سے بولا اسلم بھائی یہ کولر تو ٹوٹا ہوا ہے, یہ کس لیے اٹھائے؟ بولا یار وہ جو میرا کمرہ ہے نا RIC کا یعنی CIA کے اندر جو میرا روم ہے وہاں کے باتھ روم میں نا بالٹی نہیں ہے, تو یہ وہاں بالٹی کے طور پہ کام آ جائے گا. اس نے جو ہے نا سپاہی کو آواز دی اور اس کو بتایا کہ بھائی اس کو آپ موبائل میں رکھوا دو. وہ موبائل میں رکھ دیا. پھر اسلم کہنے لگا کہ یار یہ تو پولیس کی بے عزتی ہو جائے گی کہ اگر ہم خالی ہاتھ گئے. یہ پھر کھڑا ہو گیا, پھر دیکھنے لگا. اچانک اس کی آنکھیں چمکی. ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پہ سفید رنگ کی ایک تصویر تھی. پورے گھر میں اگر سب سے قیمتی کوئی چیز تھی اور سب سے جو ہے نا مزیدار چیز یعنی خوبصورت بھی بہت تھی, وہ بالکل وائٹ کلر کے اس کے دانے تھے اور اس کے بیچ میں ایک ہلکا سا جو ہے نا سیاہی مائل اس میں ایک اندھیرا نشان تھا. بہت خوبصورت تصویر تھی. تو اسلم نے کھٹ سے لپک کے نا یہ تصویر اٹھا لی اور جیب میں ڈال لی. بہرحال وہاں پہ مزید کوئی ایسی چیز تھی نہیں. ہم لوگ باہر آ گئے. باہر آ کے پھر ہم جب واپس موبائل میں, اور ہم لوگ تو پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھے تھے, جب بیٹھے واپس نکلنے لگے تو پھر میں نے ساجی ٹنکی کو فون کر دیا کہ بھائی پولیس کا ریڈ ہو گیا ہے اور ہمیں کامیابی نہیں ملی. اب ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پہلے سے حقیقی والوں نے بتا دیا تھا کہ جب آپ واپس نکلیں گے تو ہمیں کال کر دیں گے تاکہ ہمارے جو مسلح لڑکے ہیں وہ واپس مورچے سنبھال لیں. اس طریقے سے ہم نکلنے لگے تو وہ لڑکوں وہاں پہ اطلاع کر دی ساجی ٹنکی کو کہ آپ یہ گلیاں واپس سنبھال لیں, ہم جا رہے ہیں. بہرحال ہم CIA آ گئے. تو وہ کافی عرصے تک CIA میں وہ جو کولر ہے وہ بطور بالٹی جو ہے وہ CIA کے باتھ روم میں استعمال ہوتا رہا. اچھا پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ حالات جو ہے نا چینج ہوئے اور اسلم پھر کچھ دنوں کے لیے مفرور ہو گیا. اسلم جب مفرور ہوتا تھا تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی جو آپ نے کلفٹن کا جو پل دیکھا ہے, اس پل کے نیچے نا پٹری کے پار ایک آبادی ہے, اس کو کہتے ہیں ریتی لین. وہ ریتی لین اسلم کا, جب اسلم پہلی بار کراچی آیا تھا تو وہاں پر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا. وہ جگہ اس کی وہاں پر ایک چند دکانیں تھیں. مکان سے پہلے وہاں پہ چارپائی ڈال کے ہی بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پہ یہ لوگوں کے فیصلے کراتا تھا, ان کے مسئلے حل کراتا تھا. اسی وجہ سے اس کو چودھری کا نام ملا تھا, ورنہ تو اس کا نام تو محمد اسلم خان تھا. تو بیسیکلی یہ چارپائی پہ بیٹھ کے فیصلے کرانے کی وجہ سے اس کو چودھری کا نام ملا, چودھری اسلم کہلانے لگے. تو وہاں پہ مجھے کال آئی کہ بھائی وہاں آ جاؤ, ریتی لین آ جاؤ. میں ریتی لین چلا گیا. اب مجھے اچھا لوگ تو پہچانتے تھے, علاقے کے دکاندار سارے اسلم کے جاننے والے تھے. انہوں نے مجھے کرسیاں دے کے بٹھا دیا, مجھ سے پوچھا بھائی خیریت, تو میں نے بتایا اسلم بھائی کا کال آئی تھی, آنے والے. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اسلم کو پرائیویٹ گاڑیوں کا اسکارٹ اور سب پرائیویٹ کپڑوں میں جو ہے مسلح لوگ سارے وہ جو ہے نا گاڑیاں دن دن بڑی تیزی سے, کوئی 10-12 گاڑیاں تھیں, وہ ساری آ گئیں. اب سب سے پہلے جو گاڑی سے اترے تو وہ چودھری اسلم تھے. چودھری اسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ اس نے الٹے ہاتھ میں نا ایک اٹیلین پسٹل تھا. وہ ایک دفعہ کوئی RIC میں کوئی ڈاکو پکڑے گئے تھے تو اس کے پاس نا ایک اٹیلین پسٹل برآمد ہوا تھا. وہ ان کو بڑا پسند تھا اسلم کو. تو اس کا جو لوڈ کرنے کا اسٹائل تھا نا وہ بڑا مختلف تھا. تو اسلم نے وہ پسٹل اپنے پاس رکھ لیا, اس کو ریکارڈ میں شو نہیں کیا. تو ایک ہاتھ میں, الٹے ہاتھ میں وہ اٹیلین پسٹل اور سیدھے ہاتھ میں وہ سفید رنگ کی تصویر. اب میرے تو بالکل ہنسی چھوٹ پڑی, میں تو زور سے ہنس پڑا. اسلم مجھے کہہ رہا ہے بھائی خیر تو یار تو ہنس کیوں رہا ہے؟ میں نے بولا اسلم بھائی کیا پڑھ رہے اس پہ؟ بولا یار وہ MQ والوں سے محفوظ رہنے کی نا تسبیحات پڑھ رہا ہوں, کیونکہ جب برا وقت آتا تھا تو یہ تسبیح پڑھنے لگ جاتے تھے. میں نے بولا یار کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو تو چوری کی تسبیح پہ اللہ قبول فرماتا نہیں فرماتا؟ تو کہہ رہے یار تو یار بڑا تیز ہے, تجھے کو یاد ہے یہ؟ میں نے کہا بالکل یاد ہے, تسبیح آپ نے کہاں سے اٹھائی تھی؟ کہہ رہا ہے یار یہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے, اتنی پسند ہے کہ بس یہ میں نے جب سے یہ مجھے وہاں پہ لائبریری سے ملی ہے آج تک میں اس کو استعمال کر رہا ہوں, اپنے پاس رکھتا ہوں. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا نوگو ایریا کا تو اصل میں ایک تذکرہ تھا. میں نے آپ کو اس واسطے بتایا کہ آپ کی نالج میں آئے کہ نوگو ایریا اس کی کیا حقیقت تھی, اور وہاں پہ بڑے دبنگ اور معروف پولیس افسران بھی ریڈ کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے. تو چودھری اسلم جیسے افسر جس کا ایک بڑا نام ہے دنیا میں, وہ بھی چھاپا نہیں مار سکتے تھے. انہیں پرمیشن جو ہے آفاق احمد سے میں نے دلوائی تھی, اور وہ ریٹ میں جو تسبیح ملی وہ بڑی یادگار تسبیح تھی. اسلم نے اس کو ساری عمر اپنے پاس رکھا, اور وہ جو چھوٹی تسبیح تھی اسلم کی زندگی بھر اس کا ساتھ دیتی رہی. تو یہ واقعہ میں نے کہا کہ ایک دلچسپی کے لیے تھا لوگوں کو, اور کیونکہ یہ سارے پولیس افسران کے ساتھ میرے ایک زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے تو میں نے کہا آپ کے یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں.